جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج 12 جمادی الثانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ جب ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر اسلام کی جتنی بھی تاریخ ہے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا سے لے کر جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ظاہری طور پر موجود رہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب تک حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں موجود رہے، تو وہ ایک پوری الگ سے ہی محبت کی داستان بھی ہے، تاریخ اسلام بھی ہے۔ اتنی زیادہ محبت اور عقیدت حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اقرار کیا، نبوت کا اعلان کیا، تو سب سے پہلے اگر کسی نے مردوں میں اسلام قبول کیا تو وہ شخصیت کوئی اور نہیں، حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس میں اس سے آگے آپ کو نہیں بتانا چاہوں گا کیونکہ بہت بڑی طویل داستان ہے جو سناتے سناتے اس کے کئی گھنٹے چاہیے۔ اس حصے کو ہم لے لیتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خوب کردار تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوستی تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اس کے اندر کس طرح وہ محبت تھی اور کس عقیدت کے ساتھ وہ دونوں حضرات ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے کہ جب اعلان نبوت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے لبیک اگر کوئی شخصیت کہتی ہے تو وہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ وہ شخصیت ہے کہ ان کی زبان سے کبھی بھی جھوٹ ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ ان کو اتنا یقین ہے، ایسی دوستی ہے، ایسی محبت ہے، ایسی عقیدت ہے، ایسا عشق ہے کہ ان کو یقین ہے کہ یہ جو میرا دوست ہے، یہ جو میرا محبت کرنے والا ساتھی ہے، یہ کبھی بھی غلط بیانی کر ہی نہیں سکتا۔ تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو کسی کافر نے آ کر کہا کہ وہ اگر کوئی یہ شخص کہے کہ میں اس طرح رات کو اٹھا اور گیا ہوں آسمانوں سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی ہے تو کیا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ تو پہلے تو انکار کر دیا حضرت ابوبکر صدیق نے، بولا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ بولا تمہارے دوست کہہ رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پھر یہ 100% سچ ہے، اس کے اندر جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس محبت میں ہمارے لیے کیا درس ہے کہ ہمیں اپنی پوری زندگی اپنا کردار ایسا رکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی سے کوئی بات کریں تو اس کو یہ یقین ہو کہ یار یہ جو بات کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے، اس کی بات میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اگر ہم نے اپنا کردار، اپنا رہن سہن، اپنا لین دین اس طریقے کا بنا لیا تو پھر یقین جانیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں کہ جنہوں نے کسی ایک کی بھی اقتدا کی اس نے فلاح پا لی، تو ہم فلاح پا جائیں گے کیونکہ ہم نے وہ راستہ اپنا لیا، وہ راستہ اختیار کر لیا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا۔ اپنے معاملات کو بالکل ٹھیک رکھیں، اپنا لین دین بالکل ٹھیک رکھیں، کبھی کوئی آپ پر شک کر ہی نہ سکے، کبھی کوئی ایسی شک والی بات نہ کرے، کبھی جھوٹ آپ کی زبان سے ادا نہ ہو، آپ کے کردار میں کبھی کوئی شک نہ کر پائے۔ اور یہ کردار ایک دن میں نہیں بنتے، پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ پھر جا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آیت نازل ہوتی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی رضا چاہتا ہے، صرف یہ نہیں کہ وہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے وہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر محبت کرتا ہے حضور کے صحابہ سے۔ تو ہمیں یہ محبت، یہ عقیدت، یہ عشق یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بھی اپنانا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کردار کو بھی اپنانا ہے، اور ایسا اپنے آپ کو الگ سے نمائندہ کر کے بنا کر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو جانے کے بعد ہمارے لوگ، ہمارے دوست، ہمارے گھر والے یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ بہت اعلیٰ کردار کا شخص تھا، یہ بہت اعلیٰ شخصیت کا مالک تھا کہ اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہم نے کوئی کام کیا تو پھر ہمارا بھی نام و نشان مٹ جائے گا، پھر ہمارے بعد ہمارا کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اگر برکت لینی ہے، آگے بڑھنا ہے، تو سچائی کا راستہ محبت کے ساتھ اپنانا ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی محبت جو انہوں نے حضور سے کی، جو اسلام سے کی، جو خلفاء سے کی، ویسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔